سیدی یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا اشرف الانبیاء والمرسلین۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے درجات، میرے حضور نبی کریم علیہ السلام کی رحمت نے ساری کائنات کو اپنے دامن الفت، اپنی دامن رافت کے اندر لپیٹا ہوا ہے۔ اگر میرے حضور نبی کریم علیہ السلام کی رحمت ختم ہو جائے تو میرے اور آپ کے جو اعمال ہیں اور اس وقت پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، پلکیں جھپکنے سے پہلے یہ دنیا غارت ہو جائے۔ اسی لیے مجھے اور آپ کو سب سے زیادہ شکر کس کا ادا کرنا چاہیے؟ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات والا صفات کا۔ یہ درس حدیث کا جو پیٹرن ہے، یہ درس حدیث کی جو نشست ہے، یہ اسی لیے سجائی گئی ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کے حبیب کا شکر ادا کریں کہ جن کی بدولت ہم سانس لے رہے ہیں۔ میرا اور آپ کا ایک ایک سانس جو ہے یہ امانت ہے۔ میری اور آپ کی زندگی برف کی طرح پگھل رہی ہے۔ جو لوگ ہم سے پہلے تھے، جن کا طوطی بولتا تھا، وہ اب کہاں گئے ہیں؟ جن کے بڑے بڑے محلات تھے وہ کدھر گئے ہیں؟ جن کے نام لے کے لوگ اپنی زندگیاں بسر کیا کرتے تھے وہ اب قبروں کی رونق بن چکے ہیں، اور ان کی قبروں کے جو کتبے ہیں وہ بھی پرانے ہو چکے ہیں۔ اس پہ جو عبارت یا تحریر لکھی ہوئی ہے وہ بھی مٹ چکی ہے حوادث زمانہ کی تہ کے اندر۔ تو جو ہم سے پہلے تھے وہ بھی ختم ہو گئے۔ 20-30 سال کے بعد ہم نے بھی ختم ہو جانا ہے۔ تو نام صرف اسی کا زندہ رہے گا جو میرے حضور نبی کریم علیہ السلام کا نام لیتا ہے، جو رب کا نام لیتا ہے اور رب کے چاہنے والوں کا نام لیتا ہے۔ جن چیزوں نے میرے حضور کا ذکر کیا ہے نا، انسان تو اشرف المخلوقات ہے، پھر صحابہ کی جماعت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پھر وہ پتھر جو میرے حضور پہ درود پڑا کرتے تھے، ہم ان پتھروں کو بھی اپنی آنکھوں کا کاجل بناتے ہیں۔ یہ پتھر ہیں، حجر اسود کو کیوں چومتے ہیں؟ مکہ کی زمین کو اپنا دل کا تخت کیوں سمجھتے ہیں؟ مدینہ کے چوراہوں پہ، گلی کوچوں پہ جوتے اتار کے کیوں چلا کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ مقدس زمین ہے جس کو پتہ نہیں لاتعداد مرتبہ میرے حضور نبی کریم علیہ السلام کے قدمین پاک کا، قدوم پاک کا بوسہ لینے کا شرف و اعزاز حاصل ہے۔ امام مالک علیہ رحمہ مدینہ کے اندر چلا کرتے تھے نا، تو دیوار کے ساتھ ہو کے چلا کرتے تھے۔ کسی صحابی کا گھر آتا تو امام مالک دونوں ہاتھ اس صحابی کے گھر کی چوکٹ پہ لگاتے، چومتے، آنکھوں پہ لگاتے، اس گھر کو مخاطب ہو کے کہتے تو کتنا خوش قسمت ہے، تیرے اندر وہ لوگ رہا کرتے تھے جو شبانہ روز میرے حضور کے چہرے اقدس کا دیدار کیا کرتے تھے۔ تو یہ ادب کا مقام ہے۔ صحابی تو بہت اونچی ذات ہے نا، بہت اونچی ذات ہے۔ میرے اور آپ کا علم اور عقل اور فہم، ادراک، ہماری متانت، سنجیدگی، ہمارا فہمیدہ پن صحابی کے وقار تک نہیں جا سکتا۔ جس گدھے نے میرے حضور نبی کریم علیہ السلام کی تعظیم کی ہے، ہم اس گدھے کو بھی اپنے سروں کا تاج بناتے ہیں، اس کے نام کو۔ بلکہ میرے حضور تو وہ حضور ہیں، اگر کسی صحابی کی آنکھ نکل جاتی تھی تو وہ رب کے حضور سجدہ کرنے کی بجائے سیدھا آنکھ کا ڈیلا اٹھا کے در حبیب پہ حاضر ہو جایا کرتا تھا۔ حضور آنکھ نکل گئی ہے، اسے پتہ تھا کہ حضور کی ذات ہی واحد ذات ہے۔ میرے حضور اپنے دست اقدس سے وہ ڈیلا اٹھاتے، اپنا لعاب پاک لگاتے اور اس آنکھ کے اندر فٹ کر دیتے، اور وہ صحابی کہتا اللہ کی قسم جو آنکھ مصطفیٰ نے فٹ کیا ہے اس کی روشنی دوسری آنکھ سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ تو یہ تعظیم تھی، یہ ادب تھا۔ ان کے تذکرے آج بھی ہیں۔ ایک صحابی تھے، وہ گزر رہے تھے، ان کا پاؤں سانپ کے انڈوں پہ آ گیا، ان کی بینائی چلی گئی۔ وہ میرے حضور نبی کریم علیہ السلام کی دہلیز پاک پہ روانہ ہوئے، پہنچے تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے حضور تو وہ حضور ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا نا، میرے امام نے کہا تھا، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اور میرے حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنا دائیں دست شفقت اس کی آنکھوں پہ رکھا۔ وہ صحابی کہتا ہے کہ میں 80 سال کا تھا، اپنے پوتوں کو، اپنی بہوؤں کو، اپنے بیٹوں کو سوئی کے اندر دھاگا ڈال کے میں خود دیا کرتا تھا، اور میں کہتا تھا لوگوں میری آنکھیں وہ آنکھیں ہیں جن آنکھوں پہ حضور کا دست شفقت آیا ہے، اور میں ناز کیا کرتا تھا۔ بلکہ ایک صحابی گزرے ہیں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابیاں، یہ غالباً کسی اور صحابی کا نام ہے،
وہ کہتے ہیں حضور نبی کریم علیہ السلام کو لحد انور کے اندر اتارا گیا نا، تو میں نے جان بوجھ کے اپنی انگوٹھی اتار کے حضور کی لحد انور کے نیچے پھینک دی، اندر چلی گئی تو میں نے کہا میری انگوٹھی حضور کی لحد پاک کے اندر ہے، تو پلیٹیں ہٹائی گئیں تو مجھے اجازت دی گئی کہ اب نیچے اتر کے نا انگوٹھی اٹھا لیجئے۔ تو وہ راوی روایت کرنے والا کہتا ہے کہ انگوٹھی نکال کے نیچے پھینکنا تو ایک بہانہ تھا، اصل میں اپنے ہاتھ حضور کے قدوم پاک پہ رکھ کے اپنی آنکھوں پہ لگا کے قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا تھا، لوگو میں آخری ہوں جس نے آخری مرتبہ حضور کے قدوم پاک پہ ان ہاتھوں کو رکھا ہے۔ پھر وہ فخر کیا کرتے تھے، میرے حضور تو وہ حضور ہیں، میرے آقا تو وہ آقا ہیں، اگر پانی کے پیالے کے اندر میرے حضور دست اقدس ڈال دیا کرتے تھے تو 1500 کا قافلہ بھی سیراب ہو جایا کرتا تھا۔ میرے حضور تو وہ آقا ہیں کہ اگر میرے حضور کسی صحابی کے سر پہ اپنا دست اقدس رکھ دیا کرتے تھے تو اس کی عمر 93 سال ہو جایا کرتی تھی، اس کے سر کے بال سفید نہیں ہوتے تھے۔ تو یہ ہمارے حضور ہیں، انہی کا صدقہ میں اور آپ کھا رہے ہیں، انہی کا صدقہ آپ لوگوں نے پروٹوکول کے ساتھ مجھے اس بڑی شاہانہ کرسی پہ بٹھایا ہے اور خود ادب کے ساتھ نیچے بیٹھے ہیں۔ یہ کس کا صدقہ ہے؟ یہ گنبد خضرا کے مکی کی دہلیز کا بھکاری بن کے گزارنے کا صدقہ ہے۔ میں اور آپ گزرتی ہوئی سانسوں کے ساتھ اگر اپنے آپ کو حضور کے ذکر کے ساتھ جوڑ لیں، زمانہ بیت جائے گا، صدیاں بھی گزر جائیں گی، لیکن جن لوگوں نے میرے حضور کے ذکر کے ساتھ وفاداری کی ہے، آج بھی سورج 10 گھنٹے کے بعد غروب ہو جاتا ہے، لیکن داتا علی حجویری کا ذکر 1000 سال گزرنے کے بعد بھی غروب ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کا ادب سکھائے۔ یہ درس حدیث اسی لیے انعقاد کیا گیا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس سے استفادہ کریں، اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کے آئیں۔ اگر ہم 12 گھنٹے 14 گھنٹے بھی دکانداری کرنے پہ رجتے نہیں ہیں تو میرا خیال ہے 1 گھنٹہ اور بھی کر لیں گے تو پیٹ نہیں بھرے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا